ایمان مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور حضور سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ حضور سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ اگر حضور سے تعلق ٹوٹ گیا تو ایمان گیا، اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کفار یہی چاہتے ہیں کہ آج کا مسلمان صرف یہ نام کا مسلمان رہے، ہر اس چیز سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے، قرآن سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا تعلق جو ہے منقطع کر دیا جائے، بس یہ صرف نام کا مسلمان رہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً یہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کبھی معاذ اللہ یہ خاکے بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن مسلمان جاگتا ہے، کیونکہ ہم جو ہیں عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عشق میں کمزور نہیں ہو سکتے۔ عمل میں کمزور ضرور ہیں لیکن عشق کے اندر کمزور نہیں ہیں۔ ہم حضور کے اوپر سب کچھ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھیوں نے جانے والی، لیکن حضور کی ختم نبوت کو پہرا دیا، اور یہ جان چکی ہے کفار، یہ طاغوتی طاقتیں جان چکی ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت ہے تو حضور کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ڈھیر کرنا ہے تو یہ جو روح محمد ہے یہ ان کے بدن سے نکالنی ہوگی۔ اگر اسلام کو زیر کرنا ہے تو یہ جو ان کے نبی کے ساتھ تعلق ہے اس کو توڑنا ہوگا، اور یہ خود ریسرچ کر چکے ہیں اور اس بات پہ پہنچے ہیں یہ خود کہ جو مسلمان ہے وہ اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اسلام ہے کیا؟ نبی سے تعلق کا نام ہی تو اسلام ہے۔ نبی سے محبت ہی کا نام تو ایمان ہے۔ حضور سے محبت نہیں تو ایمان کاہے کا ہے؟ اور حضور کی غلامی تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور ہمارا عقیدہ بحیثیت مسلمان اس عقیدے پر استوار ہے کہ ہماری مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی کامیابی غلامی مصطفیٰ کے اندر پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی غلامی کے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان کامیاب ہوا، ماضی شان و شوکت والا تھا تو حضور کی غلامی کی بدولت تھا۔ جو ہی حضور کا دامن چھوٹا پھر مسلمانوں کی رسوائی و ذلت شروع ہو گئی۔ اقبال نے فرمایا تھا، بجھی عشق کی آگ یہ اندھیر ہے، مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے، جس دم سے عشق کی آگ اس کے دل سے بجھ گئی پھر مسلمان مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ پھر کفار نے، طاغوتی طاقتوں نے پھر ان کو روندنا شروع کر دیا۔ اس وقت دیکھیں تو صحیح کہ مسلمان تعداد کے اندر سب سے زیادہ، مال کے اندر سب سے زیادہ، ہتھیاروں میں سب سے آگے، سب کچھ ہے، اگر کمی ہے تو اس تعلق کی کمی ہے، اس تعلق کی کمی ہے۔ میرے دوستو، یہ میلاد پاک کی محافل سجائی اس لیے جاتے ہیں کہ حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، حضور کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کیا جائے، حضور کی محبت کی شمع جو ہے وہ دل میں روشن کی جائے، تاکہ ایمان بڑھے۔ تاکہ جب ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ حضور کی سے تعلق کے ساتھ تو ایمان بڑھتا ہے۔ اگر یہ تعلق کمزور پڑتا چلا جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ محافل کا انعقاد کرنا یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ہم اس لیے نبی نبی کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اس لیے حضور کی محافل سجاتے ہیں، اس لیے محافل میلاد سجاتے ہیں،
क्योंकि हुजूर से मोहब्बत क्यों हुई? ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है और इजहार होना चाहिए। ये जरूरी है। मोहब्बत इजहार मांगती है, दिल में भी मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे एक दोस्त ने, आज जो सोशल मीडिया का दौर है, एक दोस्त ने मैसेज किया कि जी बेहतर है इससे कि नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखा जाए, किसी की मदद की जाए, वगैरह वगैरह। तो मेरे दोस्तों, आपको भी मैसेज आते होंगे, आपको भी लोग बातें करते होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों, नमाज हम नहीं छोड़ेंगे, नमाज हम नहीं छोड़ेंगे, रोजा हम नहीं छोड़ेंगे, खैरात हम नहीं छोड़ेंगे, हज उम्रा हम नहीं छोड़ेंगे, सारी इबादत करेंगे। लेकिन बात यह है, भरोसा नमाज पर नहीं है। बेशक बेशक, भरोसा नमाज पर नहीं है, भरोसा नबी पर है, भरोसा हुजूर पर है, भरोसा हुजूर की जात पर है, भरोसा रोजे पर नहीं है, भरोसा हुजूर की जात के ऊपर है, भरोसा हज के ऊपर नहीं है, भरोसा अल्लाह के नबी के ऊपर है। हम इबादत नहीं छोड़ेंगे, हम तस्बीहां नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भरोसा इन तस्बीहों पे नहीं है, भरोसा नबी पर है, भरोसा नबी पर है। सारी इबादत करेंगे, सब कुछ करेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, हज उम्रे भी करेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे, लेकिन भरोसा इन इबादतों पर नहीं है, भरोसा नबी पर है। अगर इबादतें भी कबूल होती हैं तो नबी की जात की बदौलत ही होती है, नबी की मोहब्बत की वजह से इबादतें कबूल होती हैं। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है तो इबादतें मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी। अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो सारी इबादत मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। इबादतें कबूल होती हैं तो हुजूर की मोहब्बत से होती है। तो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इसलिए होता है, रसूल इसलिए आते हैं, अंबिया इसलिए आते हैं कि वो सीरत देते हैं। वो क्या देते हैं? सीरत देते हैं, वो किरदार देते हैं, वो गलत रसूमात को खत्म करने के लिए आते हैं। और उम्मतों का काम होता है कि उस सीरत को अपना